جی ناظرین، میں ہوں خالد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فورس یوسف کا لائیو شو۔ ناظرین، لال مسجد کا جو بھی معاملہ ہے وہ کسی نئے گول کی طرف شفٹ ہو گیا ہے۔ پہلے ان کا گول صرف لائبریری تھا، لیکن گول پوسٹ چینج ہو گیا ہے۔ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا معاملات تھے جو عدالت تک پہنچے لائبریری سے۔ رشید صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس لال مسجد کے اندر، اور ہماری طرف سے خوش آمدید۔ بھائی صاحب، اس قبضے والی زمین پہ مدرسہ بنانے کی کوئی خاص وجہ؟ وہی قبضہ؟ بھائی صاحب، قبضہ؟ میرا مطلب ہے حکومت وقت اس پہ قبضہ کرنا چاہتی تھی، ہم نے اس سلسلے کو بند کرنے کے لیے اپنا قبضہ یعنی کہ اپنا مدرسہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ بیسکلی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے حکومت کا قبضہ جو ہے وہ نہیں ہونے دیا ہے۔ بھائی صاحب، جاننا چاہتا ہوں کہ شرعی عدالت کیوں قائم کی گئی؟ خالد، سچی بات تو یہ ہے، کیا میں اس ملک کا شہری نہیں؟ بھائی صاحب، بالکل آپ اس ملک کے شہری۔ اسی ملک کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، اسی ملک کا پاسپورٹ ہے میرے پاس۔ تو مقصد یہ ہے شرعی عدالت بنانے کا کہ سی جے صاحب 2 گھنٹے کا سفر 9 گھنٹے میں طے کرتے ہیں، اچھی ان کی ویلکم ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ جسٹس ہے، عدالت ہے ان کے انڈر، وہ عدالت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ میں نے بھی سوچا اس ملک کا شہری ہوں کہ بھائی میری بھی کوئی ورتھ ہونی چاہیے، میرے لیے بھی لوگ کھڑے ہوں، میری بھی ویلکم، تو اس کے لیے لا ضروری تھا۔ اب لا تو میں نے کیا نہیں ہے، تو میں نے کہا اپنی عدالت بنائے۔ تو یہ ویسی ایک وہ تھی سلسلہ۔ اور ویسے بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے مجھے کہ خواجہ کی کوئی عدالت؟ ہاں، جب خواجہ کھول سکتا ہے عدالت اور وہاں پر مسئلے حل ہو رہے ہیں، جی فلاں کو طلاقیں کروائی ہیں اس شخص نے، خواجہ نے، بیگم نوازش علی ایک خاتون خانہ جو ہے، انہوں نے اپنی عدالت کھولی ہوئی ہے، جی وہاں کوئی آ رہا ہے، کوئی اپنے مسئلے مسائل وہ ہو رہے ہیں، تو میں کیا اس ملک کا شہری نہیں ہوں؟ ایسا آپ نے سوچا کہ کوئی اپنے مطابق بات کر رہا ہے، کسی نے اپنی ٹاک میں عدالت؟ میں کہہ چکا ہوں نا، وہی بات کہہ چکا ہوں، آپ دہرا رہے ہیں میری بات۔ ایسا پولیس والوں کو پکڑنے کا کیا معاملہ ہے، کیوں اغوا کیے جا رہے ہیں؟ خالد، اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ سلسلے ہیں ایسے۔ دیکھیں، پولیس والوں کو پکڑنے کا یا وہ کرنے کا وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اٹھانے میں جو ہے ہلکے ہوتے ہیں، ظاہر ہے رشوت کھا کے ان میں وہ جان تو نہیں ہوتی، تو یہ جو ہے وہ آرام سے اٹھائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، بے ضرر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ ان کو الٹا پیسے دیں تو یہ مکر جاتے ہیں، بھائی ہم تو اغوا ہی نہیں ہوئے، ان کو بیان پیسے دے کے بدل جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ نے ہمارا مدرسہ دیکھا، ہمارے طالب علم دیکھے، کسی پولیس والے کو ادھر دیکھا؟ خدا کو حاضر ناظر جان کے بھائی بتائیے۔ صاحر، میں بالکل اپنی آنکھوں سے، میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی پولیس والے کو ہم نے یہاں نہیں دیکھا، اور نہ ہی ہمیں۔ کچھ نہیں، بلی آ جاتی ہے یہاں پر۔ ہاں جی، بات کریں، بات کر رہے تھے۔ آوازیں آ رہی تھی تو میں نے آوازیں آ جاتی ہیں، آوازوں کا کیا ہے، آوازوں کے سلسلے تو چلتے ہی رہتے ہیں، کبھی کسی کی آواز دبائی جاتی ہے، کبھی کسی کی آواز اٹھائی جاتی ہے۔ خیر، آپ اپنی بات کریں۔ غازی صاحب، یہ اعجاز الحق آپ لوگوں کے اتنے خلاف کیوں ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں، جیسے کہ اعجاز الحق صاحب کو غالباً یہ شکایت ہے ہم سے کہ ان کے والد صاحب نے یہ پلاٹ جو ہے وہ ہمیں کیوں دیا۔ کچھ نہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اسپورٹس کا وقت آ گیا ہے، ان کا اسپورٹس ہوتا ہے ہمارے مدرسے میں۔ تو اعجاز الحق صاحب کا میں بتا رہا تھا آپ کو خالد صاحب کہ یہ بنیادی وجہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے ہمیں یہ پلاٹ الاٹ کیا۔ ان کو شاید اس چیز کا دکھ ہے، اس چیز کا غم ہے کہ وہ یہ پلاٹ اپنے لیے رکھ لیتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زمین کی قیمت آسمانوں سے باتیں کری، اگر 2 لاکھ کی چیز لی تو بھائی 25 لاکھ کی ہو گئی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا آپ کی سراؤنڈنگز میں۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعجاز الحق صاحب چاہتے تھے کہ وہ ان کے نام ہو؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، میری بات کیوں آپ ریپیٹ کر دیکھیں، اعجاز الحق صاحب نے سوچا ہوگا کہ یہ پلاٹ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو آج اس کی قیمت جتنی ہے اس سے دگنی تگنی ہو جاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو یہ حسد لے بیٹھا تو وہ ہمارے خلاف محاذ بنا لیا، جی لال مسجد والے ایسے ہیں تو ویسے ہیں۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں۔ جی ناظرین، پلاٹ کی قیمت کی بات ہے۔ آپ کے بھائی آئے ہوئے تھے کل پرسوں، طلعت حسین۔ نہیں، وہ کسی اور چینل کے ہیں، وہ میں آپ غلط۔ اچھا، تو وہ آپ کی نقل کیوں کر رہے تھے پھر؟ وہ خیر۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خالد بٹ کے ساتھ لائیو لال مسجد سے۔ ایک بریک کی ضرورت ہے۔ اب تک ہم نے ایسی کوئی ایکٹیویٹی یہاں دیکھی نہیں جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہاں کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے یا کچھ معاملہ ادھر ادھر ہے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں غازی صاحب سے۔ لیٹس ہیو اے کوئک بریک ہے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں خالد بٹ کے ساتھ لائیو لال مسجد سے یہ پروگرام،
اور ہم غازی صاحب سے بات کنٹینیو کرتے ہیں. غازی صاحب, جنرل مشرف کا کہنا یہ ہے کہ لال مسجد کے لوگ ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. دیکھیں جنرل صاحب تو بلا وجہ محاذ بنا کر ہمارے سامنے جو ہے وہ آ گئے ہیں. اب ہم جنرل صاحب کی خاطر اپنی مسجد کا رنگ تو نہیں بدل سکتے نا. چلے اگر ہم بدل بھی لیں اور اس کا نام نیلی مسجد رکھ دیں تو کل کو وہ کہیں گے جی یہ نیلی مسجد والے جو ہے وہ ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. پھر تو ہم یہ رنگوں میں گھلتے ملتے رہیں گے کیا؟ غازی صاحب, اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حکومت آپریشن کی باتیں کر رہی ہے, پنجاب سے فوج منگائی جا رہی ہے, اس مسئلے کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے خالد, میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں, آپریشنز کی دیکھیں خالد, مسئلے کا آپ ادھر دیکھیں, وہ دیکھیں چڑیا ہے, یہ طالب علم ہے ویسے نکلے ہیں. بس کچھ معاملہ نہیں خالد, دیکھیں آپ یہ بات کر رہے تھے آپریشن کا, تو میں بھی یہ کہتا ہوں دیکھیں جی, حکومت ہی نہیں, ڈاکٹر, نرسیں, کمپاؤنڈر بھی آپریشن کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن خالد کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہومیوپیتھک کا طریقہ علاج ہے یہ بغیر آپریشن کے آپ کا علاج ہوتا ہے؟ تو آپ چاہتے ہیں اس میں ہومیوپیتھک والا فارمولا استعمال کیا ہم چاہتے ہیں یا نہیں, آپ بار بار جو ہے وہ نہ سلسلہ کریں. ایسا بھی کیا ہو رہا ہے؟ شکر اندر نہیں, کچھ نہیں, یہ بس ایسے چھوٹے موٹے ہیں, ایسے کھیلتے رہتے ہیں بچے ہیں اپنے. آپ اگلا سوال کریں, کنفیوز نہ ہو, آپ پسینہ وسینہ صاف کریں, ایزی ہو جائے. جی غازی صاحب, آپ کو انٹریکٹ کروں گا. جی ناظرین, اس وقت اس لال مسجد کے معاملے پہ ہمارے بہت ایک سینئر تجزیہ نگار دوست زاہد مسعود موجود ہیں, بہت بہتر طریقے سے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. جی زاہد, کیسے ہیں آپ؟ تجزیے تبصرے کرتے کرتے یہ نوجوان تھک گیا ہے اور سوچ رہا ہے کہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر بیاہ رچا لوں. لیکن تم تو جانتے ہو خالد کہ بر صغیر پاک و ہند میں اچھے رشتے ملتے کہاں. جی زاہد, آپ بحیثیت سینئر تجزیہ نگار, آپ کا انالائز بہت اچھا ہوتا ہے, اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ خالد, ہم سے تو کوئی ادھار نہیں لیتا, تو ہے جو رائے لے رہا ہے. سچ تو یہ ہے لڑکے کہ اپنے کو تو تجزیے تبصرے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا. یعنی صبح 4 بجے جو قریب ترین پاکستان میں فجر کا وقت ہوتا ہے, اینڈ اسی وقت افریقہ کے کسی دور افتادہ گاؤں میں مؤذن عشاء کی اذان دے رہا ہوتا ہے. حد تو یہ ہے کہ جب میں خود بھی اپنا چینل دیکھتا ہوں تو مجھے ایک آواز جو کہ کافرمان خان کی ہے ہو ہا ہی کرتا ہوا دکھائی دیتی ہے. اب تو مجھ سے زیادہ مجاہد بریلوی کی ڈیمانڈ ہے. سب چھوڑیں ڈاکٹر صاحب, یہ بتلائیں کہ آپ کی نئی جو سی ڈی ہے وہ کب آ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں نرگس نہیں ہوں جس کی ہر مہینے ایک سی ڈی آئے, اور اس کے برعکس وہ سی ڈی جس میں نے کچھ ٹوٹے لوگوں کو ڈرانے کے لیے دکھائے ہیں, آپ کے طلباء نے سی ڈی شاپ جلاتے ہوئے جلا دی. جی زاہد صاحب, آپ پھر نکل جاتے ہیں کہیں اور, ابھی معاملہ لال مسجد کا. خیر بہرحال بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ لائیو تھے, بہت شکریہ غازی صاحب. رب صاحب, غازی صاحب وزیر داخلہ, نہیں خالد, وزیر داخلہ ہوں, وزیر اعظم کی سفارش آ جائے, بچے کو داخلہ میرٹ کی بنیاد پر ہی غازی صاحب میری, جی میرٹ کی بنیاد پر ہی داخلہ ملے گا. اگلا سوال کریں. میں وہی کہنا چاہ رہا تھا آپ سے, پسینہ آپ صاف کر لیں, پسینے مردوں کو ہی آتے ہیں, خواتین کو بھی آتے ہوں گے, ظاہر ہے, یہ برقعے میں کیا پتہ چلتا ہے. زرینہ جا. جی ناظرین, ایک بریک اور لیتے ہیں, مجھے کافی پسینہ آ رہا ہے. معاملہ اب تک ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ صرف پروپیگنڈا ہی ہے یہ, لال مسجد میں ایسا کچھ ہو نہیں رہا. لیٹس ہیو اے کوئک بریک. کچھ نہیں ہو رہا ہے نا؟ پانی ملے گا سب؟ پانی ملے, کچھ ہو تو نہیں رہا نا؟ نہیں بھائی صاحب, اسلام آباد اتنی کوئی ماڈ اسکاٹ جگہ ہے, کافی ماڈرن لوگ رہتے ہیں, دارالخلافہ ہے آپ کا, یہ سی ڈی شاپ اور ویڈیو شاپ جلانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں حد ہوتی ہے ہر چیز کی. جب جاوا یہ فلم ہے, نہیں ہے, یہ ہے نہیں, گیت مالا پڑھی ہے, نہیں ہے, مادھوری کا کوئی گانا ہے, اگنی پتھ پڑھی ہے, نہیں ہے. اس طرح کے حالات پیدا کر دیے ویڈیو شاپس والوں نے. اوپر سے ٹائٹینک جیسی ہٹ فلم, اس کے رول پرنٹ دے رہے, نہیں جلائیں گے کیا؟ اچھا جلانے, آپ کی ڈیزائر چیزیں, نرگس کا کچھ ہے سلسلہ, نہیں کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کی ڈیزائر چیز نہیں ہے تو اس کو جلا دینا چاہیے. نہیں غازی صاحب میری بات سنیں, آپ نے کہا تھا کہ اخلاق خراب کر رہی ہیں. دیکھیں اگر کہا تھا تو ٹھیک کہا تھا نا. اب آپ کی ڈیزائر فلمیں نہیں ہیں, آپ نے ایک لسٹ بنائی, جی میں نے اس دفعہ فرینڈز دیکھنا ہے, اس دفعہ جو ہے جیل ایلن کا شو دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے, وہ دیکھنا ہے,
لافٹر چیلنج یا کچھ بھی دیکھنا ہے آپ جا کے اس کو بولتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں ہے آپ جلا دیتے ہیں. اخلاق خراب ہوا نا. غصے سے یہ بات غصے سے چلائی گئی ہے. نہیں اس سے اخلاق خراب کرنے کی بات. آپ کو آپ کی من چاہی موویز نہیں مل رہی آپ نے وہ جگہ جلا دی. اخلاق خرابی کر رہے ہیں نا وہ, یعنی کہ اگر وہ دے رہے ہوتے تو آپ کیوں جلاتے. ان کے معاملہ سے رول پرنٹ کا ہے. جی ہاں. جی غازی صاحب آپ کو دوبارہ انٹریکٹ کروں گا. شیخ صاحب سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں, ایک تو وہ ماہر بھی ہیں اوپر سے اس شہر کی ملکہ بھی مانے جاتے ہیں. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ایک خالد حد ہوتی ہے قبضوں کی. اگر قبضے سے کسی کی عزت ہوتی تو سب سے زیادہ میری عزت ہوتی. آئی مین کہ اگر کسی کا پنڈی شہر میں سکہ چلتا ہے تو وہ روپے کا سکہ ہے, اور میرا مطلب ہے کہ پنڈی میں میری بھی تھوڑی بہت ویلکم ہے. اور خدا کی قسم خالد کسی بھی لاری سے کہو فلاں جگہ جانا ہے کرایہ نہیں ہے تو اپنے بھائی کا ریفرنس دے دے خالد, حرام ہے کہ کوئی تجھ سے ایک پیسہ بھی مانگ لے. دیکھو خالد میں کسی ایسے شخص سے بات نہیں کر سکتا جو ہے وہ قاعدہ پڑھنے آتا ہو اور بھاگ جاتا ہو مدرسے سے. ایسے کسی شخص سے میں بات نہیں کروں. اوے بس قاضی صاحب, اب وہ وقت نہیں رہا جب شیخ رشید سپارہ پڑھنے آتا تھا. یہ آپ کے مدرسے کے لڑکے حملہ کر دیتے تھے. کوئی لمک کے تلے والی ٹوپی لے جاتا تھا, کوئی کچھ لے جاتا تھا. اب تو مجھ میں ایسی شیخ صاحب ہم یہاں پر اپنا غصہ پلیز آپ سائڈ پہ کریں. حکومت کا موقف جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی سائڈ سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے. او خالد سب کہنے سننے کا ٹائم چلا گیا. ان لوگوں نے مجھے سپارہ نہیں پڑھنے دیا. گھر سے پڑھنے نکلتا تھا تو ان کے خوف کی وجہ سے ویڈیو گیم میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا, اور وہیں سے وہ سمد بانڈ کا وہ چلو وہ الگ قصہ ہے, وہ کبھی لال حویلی آؤ تو سناؤں گا. اوے خالد ان لوگوں نے صدر مشرف جیسے عظیم انسان کو پریشان کر رکھا ہے. اوے اس معصوم جی نے تو اب بھی پوری دنیا بھی نہیں دیکھی ہے. شیخ صاحب ہمیں کہاں لگا وہ دیا جو آپ نے. میرا لیڈر ہے بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تھوڑے غصے میں ہیں, میں آپ سے رات میں بات کرتا ہوں. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. اگر ایسے پچھلے دنوں ایک نجی ٹی وی چینل بلکہ بہت سے نجی ٹی وی چینلز نے دکھایا کہ آپ کے مدرسے کی ٹیچرز بچوں سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ حکومت سے لڑیں گے, جس پہ وہ کہہ رہے ہیں ہاں لڑیں گے. آپ فوج سے لڑیں گے, تو انہوں نے اس کو کہا لڑیں گے. دنیا کو کیا امیج جا رہا ہے پاکستان کا؟ اچھا ہم نے یہ جو کیا اس سے امیج خراب ہوا, اور جو چیف جسٹس کے ساتھ ہو رہے ہیں اس سے تو بڑا آپ ٹاپ پہ پہنچ گئے نا. شکور نہیں مطلب نہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے اندر ڈال دو اس کو, نکلنے کا ہے. نہیں آپ نہیں گھبرائیں, طلب بھی آئے کچھ نہیں ہوا. ویسے مطلب یہ کس طرح کا امیج پورٹری کر رہے ہیں؟ نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, جو سی جے کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بڑا اچھا امیج ہے, اور ہم جو کر رہے ہیں وہ امیج خراب کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ معاملہ بھی ٹی وی پہ اتنا ہی ہے جتنا آپ وہی بات کیوں کرتے ہیں جو میں کر چکا ہوتا ہوں. غازی صاحب ایک خاتون کو اغوا کیا گیا جس میں بڑا ہائی لائٹ بھی ہوا. آپ غالباً آنٹی شمیم کی بات کر رہے ہیں. بہرحال مجھے نام یاد نہیں, لیکن آنٹی شمیم کی بات کر رہے ہیں نا. میرا خیال میں ہماری آنٹی ہے, ہماری مرضی ہے ہم اغوا کریں یا نہیں کریں. ہم ان کو اپنی آنٹی مانتے ہیں. اس کو اندر ہاں اٹھانے شاباش. ہاں شکور اس کو ذرا. یہ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں بچے ادھر ادھر کے, کوئی پولیس والا اغوا نہیں کیا ہوا. آپ کے سامنے کی بات ہے, آپ نے سارا مدرسہ دیکھا, ہمارا نظام دیکھا. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جو پورٹرے ہو رہی ہے. بالکل غازی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. خالد آپ اتنی دیر سے یہاں پر آئے, کوئی اسلحہ دیکھا ہے آپ نے یہاں پر؟ کچھ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں غازی صاحب مجھے بالکل یہاں پہ کوئی. شوکی اندر جا. جی ناظرین کھانا بھی کیا جب کیمرے آئے تو. غازی صاحب کا کہنا بالکل ٹھیک ہے, یہاں کسی قسم کوئی کا اسلحہ دیکھا آپ نے؟ کوئی اسلحہ نہیں ہے. ایک بہت منٹ میں آپ کو فون استعمال کرنا چاہوں گا. محض ایک پروپیگنڈا ہے ناظرین. اب لال مسجد میں کچھ بھی نہیں جی بڑے بھائی آپ تو ٹی وی پہ آتے نہیں, ہمیں آنا پڑتا. جی میڈیا کا آدمی چلے. جی ناظرین اب تک کا جو بھی معاملہ تھا خالد جو بھی معاملہ تھا مبارک ہو.
جی غازی صاحب کس چیز کی؟ ہم آپ کو اغوا کر رہے ہیں. غازی صاحب لیکن ہاں، میں شکور؟ میڈیا کا آدمی ہوں. نہیں شکور ان کو ذرا کر لیں. جی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے لائیو پروگرام خالد بٹ کے ساتھ اور اب پتہ نہیں کسی اور کے ساتھ ضرور دیکھیں گے آپ. اوور ٹو یو. ہاں اندر ڈال دیں. جی اوور سر ٹو پہ یو. اگر ماریں گے نا وہاں میں خود ہی چلا جاتا ہوں. میں اوور ٹو یو نادیہ. شاباش اندر ڈال دیں ان کو.